الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے، مربی اور مدبر ہے. بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میرے محترم بھائیوں، گزشتہ خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے اولاد کے حقوق کے موضوع پر ایک حد تک گفتگو ہو چکی تھی، جس میں ہم نے اولاد کے ابتدائی حقوق کو بتلایا تھا. یہ باتیں بتائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں بچے کے پیدائش سے پہلے بچے کے حقوق کا خیال رکھا ہے، اور ایک ماں باپ اولاد کی پیدائش سے پہلے اولاد کے حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ پر عائد کر دیے ہیں. ان میں سے پہلا حق کہ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اچھی اور نیک و صالحہ ماں کا انتخاب کرے، اور ایک ماں اپنے بچوں کے لیے نیک، دیندار اور با اخلاق باپ کا انتخاب کرے. اسی طریقے سے بچوں کا دوسرا حق، بچے کی پیدائش سے پہلے میاں بیوی، جب ایک عورت اور ایک مرد نکاح اور شادی بیاہ کے بندھن میں بندھے جانے کے بعد بچوں کے خاطر، نیک بچوں کے خاطر وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں. تیسرا حق، جب میاں بیوی ہم بستری کا ارادہ کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اذکار یا وہ تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو سکھلائی ہیں، ان کا خصوصی طور پر اہتمام کرے. کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب ماں باپ بچے کی تلاش کے خاطر ہم بستری کرتے ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں
اور وہ دعا جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو اگر بچہ مقدر کر رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو شیطان کے شر اور فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا حق، اولاد کی پیدائش پر ماں باپ خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ جو اولاد انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطیہ اور ہدیہ اور ایک عظیم نعمت سمجھ کر کے اسے قبول کریں اور اس پر خوشی اور مسرت کا اظہار کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، اس میں کسی بھی قسم کا تفریقہ بازی نہ کریں۔ اسی طریقے سے بالخصوص ماؤں پر بچوں کا یہ بڑا حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کے دودھ اور رضاعت کے حق کو پورا کریں جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلاتی رہیں گی۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ شرعی حقوق ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ پر فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے بچے کا اچھا سا نام رکھنا، اسلامی نام رکھنا، یہ بھی بچے کے حقوق میں سے ہیں، اور بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا، بچے کے جانب سے عقیقہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے ماں باپ کو کہ جب کسی کو لڑکا پیدا ہو جائے تو جب کسی کو اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کرے، جب کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے تو ماں باپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ماں باپ اس بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس بچے کا عقیقہ کرے۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 بکرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس بچے کے جانب سے ذبح کریں، اس کا گوشت خود بھی کھائیں، رشتہ داروں میں بھی تقسیم کریں اور فقراء اور مساکین میں بھی اس کو تقسیم کریں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 7ویں دن بچے کے بالوں کو بھی منڈوا کر کے ان بالوں کے برابر چاندی صدقہ ان بالوں کے برابر چاندی فقراء اور مساکین میں صدقہ کر دیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، بچوں کے حقوق کے سلسلے میں ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ اگر ماں باپ اسلامی طرز پر اسلامی اعتبار سے بچوں کی تربیت کریں گے تو آگے چل کر کے یہ بچے بھی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور ماں باپ کے مطیع و فرما بردار بنیں گے۔ میرے محترم دوستو، یہ ساری باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں تفصیلاً بیان کر دی گئی تھی۔ اب آگے اسی کڑی کو ہم بڑھاتے ہوئے بچوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، غور سے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بچوں کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ پیار و محبت، شفقت اور الفت، بچوں کے ساتھ نرمی برتنا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بھی بچوں کے حقوق میں داخل ہے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں اسوہ ملتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما یا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب دوڑتے ہوئے آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے گود میں اٹھا لیتے، انہیں اپنے سینے سے چمٹا لیتے، انہیں بوسہ دیتے اور انہیں پیار و محبت سے اپنے زانے مبارک پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما ابھی چھوٹے سے بچے تھے، لال کلر کا لمبا جبہ پہنا ہوا تھا، جبہ اتنا لمبا تھا کہ بچے جب دوڑتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ جبے کے لمبے ہونے کی وجہ سے کبھی گرتے، کبھی اٹھتے، کبھی گرتے، کبھی اٹھتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو دوڑتا ہوا آتا دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کو روک دیا، اور منبر سے اترے اور اپنے بچوں کو گود میں لیا، اپنے سینے سے چمٹایا اور انہیں بوسہ دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اقرا بن حابس دربار رسالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بوسہ دے رہے تھے۔ اقرا بن حابس نے جب دیکھا تو کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنے بچوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، آپ اپنے ان نواسوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی بچے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت اور شفقت اور الفت کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کروں؟ تو میرے عزیز ساتھیوں، پیار و محبت، الفت اور رحمت، اسی طریقے سے نرم الفاظ میں بچوں کے ساتھ بات کرنا، حسن سلوک سے پیش آنا، یہ بچوں کے حقوق میں سے ہے، اور ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کے ان حقوق کو ادا کریں۔ حتیٰ کہ شریعت اسلامیہ اس بات کا حکم دیتی ہے کہ اگر آپ کے 2 بچے ہیں، اگر آپ کے 2 بچے ہیں اور آپ ایک بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ اپنے دوسرے بچے کو بھی بوسہ دیں، کیونکہ عزیز ساتھیوں، شریعت اسلامیہ یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کریں، یہ بچوں کے حقوق میں سے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کریں، کسی بھی چیز کے دینے میں، کسی بھی چیز کے دلانے میں، کسی بھی پیار و محبت کے اظہار میں، اسی طریقے سے تعلیم و تربیت میں ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے اس عظیم حق کو ادا کریں اور وہ بچوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں، بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میرے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے اس بیٹے نعمان کو ہدیے میں غلام دیا ہوا ہوں، لہٰذا آپ میرے اس عطیے اور اس ہدیے پر گواہ بنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے پوچھا کہ کیا تمہارے نعمان کے علاوہ اور بھی بچے ہیں؟ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، نعمان کے علاوہ میرے اور بھی بچے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اَكُلَّ وَلَدَكَ آتَيْتَهُ مِثْلَ مَا آتَيْتَ النُّعْمَانَ، کیا تم نے اپنے ہر بچے کو اسی طریقے سے غلام دیا ہوا ہے، ہدیے میں، تحفے میں، جیسے تم نے نعمان کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو تم نے اپنا نعمان کو دیا ہوا اپنا غلام واپس لے لو۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر میرے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لینا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و زبردستی پر گواہ نہیں بنتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سنہرے الفاظ فرمائے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یا پھر والدین کو، ماں باپ کو نصیحت کرتے ہوئے کہ لوگوں، تم اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا معاملہ کرو، کسی بھی چیز کے دینے میں، دلانے میں، عطیہ دینے میں، ہدیہ دینے میں، تحفے تحائف میں، تعلیم و تربیت میں، ہر چیز میں، ہر معاملے میں تم اپنے بچوں کے درمیان عدل و انصاف کا کام لو، عدل و انصاف کا معاملہ کرو، اسی طریقے سے جس طریقے سے تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ہر بچہ تمہاری خدمت کرے، تمہاری اطاعت کرے، تمہاری فرما برداری کرے۔ جیسے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے تمام بچے ان کی خدمت کریں، ان کی اطاعت و فرما برداری کریں، ان کے مطیع فرما بردار بن کر کے رہیں، ایسے ہی ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا معاملہ کریں۔ کسی بچے سے زیادہ پیار ہو گیا، آپ اسے سب کچھ اٹھا کر کے دے دیے اور کسی بچے کو کچھ بھی نہیں دیا تو یہ بچوں کے ساتھ ظلم ہے، اور کل اس ظلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سوال کیا جائے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بچوں پر کتنے حریص تھے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے ماں باپ کو فرمایا کہ تم اپنے آپ پر بد دعا مت کرو، تم اپنے بچوں پر بد دعا مت کرو، اور تم اپنے مال و دولت پر بد دعا مت کرو۔ بعض ماں باپ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بچے سرکش ہو جائیں یا بچے نافرمان ہو جائیں، ان کی باتوں کو نہ مانیں، ان کی خلاف ورزی کریں، تو وہ اپنے بچوں پر لعن و طعن کرتے ہیں، انہیں بد دعائیں دیتے ہیں کہ تم برباد ہو جاؤ، تم ہلاک ہو جاؤ، تمہارا بزنس ختم ہو جائے، پتہ نہیں کیا کیا بد دعائیں دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے آپ پر بد دعا نہ کرے،
اپنے بچوں پر بد دعا نہ کریں، اپنے مال پر بد دعا نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت تمہاری زبان سے یہ بد دعا کے کلمات نکل رہے ہیں، اگر وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوگا تو پھر تمہاری بد دعا قبول ہو جائے گی، پھر تمہاری بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اس لیے اگر ماں باپ اپنے بچے کی کسی کرتوت سے ناراض ہیں، خفا ہیں، تو ماں باپ بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے، بلکہ انہیں ان کی ہدایت اور سیدھے راستے کے لیے دعا کریں۔ اللہ اسے ہدایت دے، اللہ اسے سیدھا راستہ عطا فرمائے، اللہ اسے فرما بردار بنائے، اللہ اسے مطیع بنائے۔ ماں باپ دعائیں کریں۔ عزیز ساتھیوں، بالخصوص والدین، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالخصوص والدین کی دعائیں اور بد دعائیں، والدین کی دعائیں اور بد دعائیں دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنے بچوں کے لیے بہت جلدی قبول ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں چاہیے کہ خیال برتیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے والدین کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جب سورج غروب ہو رہا ہو، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو ایسی صورت میں اپنے بچوں اور جانوروں کو باہر کھلا مت چھوڑو۔ سورج جب غروب ہو رہا ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی صورت میں اپنے بچوں اور جانوروں کو باہر کھلا مت چھوڑو، کیونکہ اس وقت شیاطین کی فوجیں نکلتی ہیں، شیاطین کی فوجیں نکلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فوجیں، وہ شیاطین تمہارے بچوں کو اور تمہارے جانوروں کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے۔ اسی طریقے سے بچوں کے حقوق میں سے ایک عظیم حق یہ ہے کہ بچوں کا نان و نفقہ، بچوں کا کھانا پینا، بچوں کا رہن سہن، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ باپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نان و نفقے میں ہمیشہ کشادگی کرے، بخیلی سے کام نہ لیں، تنگی سے کام نہ لیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اگر اللہ نے آپ کو فراخی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوشدلی عطا فرمائی ہے، تو آپ اپنے بچوں کے نان و نفقے میں کشادگی کریں، انہیں اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں، اچھا پہنائیں، اچھا ان کے لیے گھر بنا کر کے دیں، ان کے لیے جتنا اچھا کر سکتے ہو آپ ان کے لیے کریں۔ یہ بچوں کا حق ہے ایک باپ کے اوپر۔ کچھ باپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی ہرس، دنیا کی طمع کے پیچھے پڑ کر کے وہ اپنے بچوں کے پیٹ کو تک مارتے ہیں، ان کے نان و نفقے میں کمی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی سے کام لیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نان و نفقے میں کشادگی کریں، اور کل قیامت کے دن ہر باپ سے اس کے تعلق سے سوال ہونے والا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یخوت، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس کا نان و نفقہ اس کے ذمے میں ہے وہ اس کے نان و نفقے میں کمی کرے، تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے محترم دوستو، بچوں کے حقوق میں سے ایک عظیم حق ہے، وہ ہے تعلیم اور تربیت۔ تعلیم اور تربیت یہ بہت بڑا عظیم حق ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے جن کو ماں باپ بننے کی سعادت نصیب فرمائی ہے، ان سے ہم دعا کرتے ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انہیں اپنی ذمہ داری کو اچھے سے اچھے انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یاد رکھنا، اولاد کا پانا جہاں پر ایک عظیم نعمت ہے، وہیں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کے کندھوں پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کی سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جہنم کی آگ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نگہبان بنا کر کے رکھا ہے، اور وہ فرشتے بہت زیادہ سخت اور بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اور وہ اللہ کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کے حکم کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتے، وہ وہی کام کرتے ہیں جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک باپ اور ایک ماں اپنے معصوم سے بچے کی شکل کو اپنے سامنے رکھیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس جہنم کے منظر کو اپنے سامنے رکھیں جس کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے۔ غور کریں اور یہ سوچیں کہ جہنم کے زبانیاں، جہنم کے فرشتے تمہارے اس معصوم کے بچے کو لے کر کے جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں،
اور جہنم کے دہکتے ہوئے آگ میں، دہکتے ہوئے شعلوں میں اٹھا کر کے اگر آپ کے معصوم سے بچے کو ڈال دیں تو آپ کا دل کیا کہے گا؟ ماں باپ کا دل، ماں باپ کی اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اور میرے عزیز ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر ماں باپ دنیا میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، اسلامی انداز میں ان کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے، تو یہی بچے بڑے ہو کر کے اللہ کے نافرمان بن کر کے اس جہنم کا ایندھن بنیں گے، جس جہنم کے تعلق سے، جس آگ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بچوں کی صحیح اور اسلامی تربیت یہ ماں باپ پر بچوں کا سب سے بڑا حق ہے۔ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، پہننے کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے ہیں، ان کے عیش و آرام کا ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، مگر ان کی تربیت کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو ایسے ماں باپ بچوں کے ہمدرد نہیں بلکہ وہ بچوں کے دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کے جسم کو تو بنا دیا لیکن ان کے روح کو تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سب کے لیے چاہیے، ہر ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اس حدیث کو اپنے پلوں میں باندھ لیں، اپنے گریبان میں اتار لیں، اپنے دل و دماغ میں اتار لیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتِهِ، لوگوں یاد رکھو تم میں سے ہر شخص ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا وَالرَّجْلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، بیوی کا ذمہ دار ہے، بچوں کا ذمہ دار ہے، اور کل اس کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کرے گا۔ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهَا، اللہ کے نبی نے فرمایا اور عورتیں وہ ذمہ دار ہیں شوہر کے گھر کی اور شوہر کی اولاد کی، شوہر کے بچوں کی، کہ وہ انہوں نے کہاں تک ان کی تربیت کی، اور کل ان کی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ مائیں اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، ماں کا گود یا ماں یہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے، پہلا مدرسہ ہے، پہلا اسکول ہے۔ جب ماؤں نے اپنے بچوں کی تربیت میں اپنے دن رات ایک کیے، اپنے خون پسینہ ایک کیا، تو وہ بچے دنیا کے لیے مثال بنے، دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیجئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عمر کے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ وہ بیٹھ کر کے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے، مہینوں جنگ کے لیے نکل جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ یہ یقیناً ان کی ماں کی تربیت ہے، جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ اسی طریقے سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر کا سپہ سالار بنایا، کمانڈر بنایا، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام اس لشکر میں ایک معمولی سے سپاہی بن کر کے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام اس میں درج تھا، لیکن یہ وقت کے خلیفہ بننے کی وجہ سے وہ جا نہ سکے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب واقعات کی فہرست گنائی جا سکتی ہے جن کی تعلیم و تربیت ان کی ماؤں نے اس انداز میں کیا جو آگے چل کر کے بڑے سپہ سالار بنے، کمانڈر بنے، ائمہ بنے، محدثین بنے، مفسرین بنے، جنہیں دنیا قیامت کی صبح تک یاد رکھے گی انشاءاللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ماؤں نے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینا چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ آج بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بات پتے کی میں بتاتا چلوں، اگر مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیں گے یا مائیں اپنے بچوں کی تربیت میں کوتاہی کریں گے تو ان کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو پھر باپ کی باتوں کا بھی اثر بچے پر نہیں ہوتا۔ اگر ماں اپنے بچے کی تربیت کرنے میں کوتاہی کرے گی، غفلت برتے گی، تو پھر باپ کی باتوں کا بھی اثر بچے پر نہیں ہوگا۔ مثالیں موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ نوح علیہ السلام کی اولاد کو لیجئے، نوح علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، وقت کے نبی ہیں، وقت کے رسول ہیں۔ 950 سال تک، 950 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لیکن ان کی بیوی ایمان نہیں لائی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بیٹا بھی ایمان نہیں لایا۔ ماں کی تربیت کا اثر، ماں بری تھی، ماں نافرمان تھی، بیٹا بھی برا نکلا، بیٹا بھی نافرمان نکلا، اور نافرمان لوگوں کے ساتھ غرق کر دیا، پانی میں غرق کر دیا گیا۔ سوچ کر کے دیکھیں، اگر ماں کی غلط تربیت کا اثر، نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا بیٹا
ان کا بیٹا نافرمان نکلا اور نافرمان لوگوں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری ماں کا بھی ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، جو ماں امت کے مسلمان عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، وہ ہے حضرت حاجرہ علیہ السلام، جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں تھی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی تربیت کتنے اچھے اور نرالے انداز میں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس بڑی مشکل سے 4 مرتبہ کچھ آنا جانا ہوا۔ پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لا کر کے مکے میں چھوڑ دیا۔ دوسری مرتبہ جب ملاقات کے لیے آئے تو اسماعیل علیہ السلام موجود نہیں تھے، ملاقات نہیں ہو پائی۔ تیسری مرتبہ آئے تو قربانی کا واقعہ پیش آیا۔ چوتھی مرتبہ آئے تو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ملا، کعبۃ اللہ بنایا گیا۔ یہی 4 مرتبہ باپ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس پہنچے، لیکن تربیت کس کی تھی؟ ماں کی تھی۔ ماں نے ایسی تربیت کی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے چلو تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ بیٹا نکل پڑا، نہ آئے دیکھا، نہ بائیں دیکھا، نہ آگے پوچھا، نہ پیچھے پوچھا، کچھ نہیں پوچھا۔ باپ نے جو ہی کہا کہ بیٹے چلو نکلنا ہے، اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابو ڈرتے کیوں ہو؟ اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ اپنے حکم کو پورا کیجئے، یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ماؤں کی تربیت یہ اہم رول رکھتی ہے بچوں کی سدھار کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، اور ماں کی گود، ماں کا پلو یہ بچے کا سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طریقے سے اولاد کی تربیت میں باپ کا بھی اہم کردار ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو باپ پر یہ فرض کیا گیا ہے کہ باپ اپنے بچے کو نماز سکھلائیں، نماز کے لیے لے کر کے جائیں، اس کی تربیت کریں۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تب جا کر کے بچے کو ماریں، 7 سال کے پہلے کے عرصے میں بچے کی کسی وجہ سے مارنا یہ بچے پر ظلم ہوگا۔ غور کریں، اللہ کے نبی نے 3 سال کا عرصہ رکھا ہے، 7 سال سے لے کر کے 10 سال تک۔ اس پیریڈ میں 3 سال کے پیریڈ میں ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی طرح مشق کریں، اسے توحید سکھلائیں، اسے دین سکھلائیں، اسے دینی دروس میں لے کر کے جائیں، اس کی تربیت اور اسے نماز کا طریقہ سکھلائیں۔ یہ باپ کے اوپر اچھی طریقے سے مشق کریں، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کی تربیت گھر کے اندر اور باپ کی تربیت گھر کے باہر ہونا چاہیے۔ باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو لے کر کے مسجد میں جائیں، مسجد کے آداب سکھائیں، وضو بنانا سکھائیں، نماز پڑھنا سکھائیں، اور اسی طریقے سے بڑوں اور چھوٹوں کا احترام سکھائیں، ادب سکھائیں، تمیز سکھائیں، تہذیب سکھائیں۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ بس میرا کام کمانا ہے اور پیسہ بھیجنا ہے، کرنے والے کرتے رہیں گے، بچے بھلے کدھر بھی جائیں، یہ نہیں ہے۔ اللہ نے بچوں کو تمہارے کندھوں پر ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے بچوں کی تربیت میں یہ بھی داخل ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بچی 9 سال کی ہو جائے، بچیاں جب 9 سال کی ہو جائیں تو وہ عورت کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں، عورتوں کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو ماؤں کا یہ فرض ہے کہ آپ مائیں اپنی بچیوں کو پردہ گوشہ 9 سال کی عمر سے کرانا شروع کر دیں، اور حتیٰ کہ بلکہ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو شرعی لباس پہنائیں، عریانیت، تنگ اور اسی طریقے سے تنگ لباس اور یورپی لباس نہ پہنائیں، بلکہ اسلامی لباس میں اپنے بچوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے آج ہم بچوں کی عیش و آرامی اور ان کے دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک مشفق، ایک مہربان اور ایک عقل مند باپ وہ ہوتا ہے جو اپنے بچوں کی دنیا سے زیادہ اس کی دین کی فکر کرتا ہے، اس کی آخرت کی فکر کرتا ہے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر کے دیتا ہے۔ وہ باپ سب سے بڑا عقل مند اور سب سے بڑا مشفق اور مہربان اور ہمدرد باپ ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت لقمان علیہ السلام کی مثالیں موجود ہیں۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، یا بنی
لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ لقمان علیہ السلام اپنے بچوں کو کبھی دنیا داری کی تعلیم نہیں دی، کبھی دنیا کی وصیت نہیں کی، جب بھی وصیت کی دین کی وصیت کی، دین کی وصیت کی، انہیں عقیدہ سکھلایا، انہیں نماز سکھلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بچے شرک نہ کرنا، شرک سے دور رہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، شرک سے اپنے دامن کو بچائے رکھنا، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالعرف ونہی عن المنکر، کہا اے میرے بچے نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کبھی کہا کہ صدقہ و خیرات کرتے رہنا، کبھی کہا کہ بیٹے غرور اور تکبر سے نہ چلنا، کبھی کہا کہ بیٹے توحید کو لازم پکڑنا، اس بات کو جانتے ہوئے زندگی گزارنا، اگر چھپ کر کے کوئی کام کر رہے ہو یا پھر علی اعلان کوئی کام کر رہے ہو تو تمہارا رب ان تمام چیزوں سے واقف ہے۔ یہ توحید سکھائیں اپنے بچوں کو، عقیدہ سکھلائیں اپنے بچوں کو، بچوں کے لیے دین سکھلائیں بچوں کو، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی پہاڑ پر، پھر کہا کہ یہاں تک کہ اگر کسی بڑی چٹان کے نیچے اگر رائے کا دانہ بھی رکھ دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے، اس سے بھی باخبر ہے۔ یہ عقیدہ سکھلائیں اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے بچوں کو عقیدہ پتہ ہی نہیں ہے، توحید معلوم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں کون ایسا باپ ہے جو اپنے بچوں کو اس قسم کی نصیحتیں کرتا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ترمذی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹنی پر سوار ہو گیا، اونٹنی پر بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عقیدہ سکھلایا۔ دیکھو آج ہم بھی اپنے بچوں کو لے کر کے گاڑیوں پر جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ گاڑیوں میں پھرتے ہیں، لیکن کبھی کسی باپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اس کو عقیدہ سکھلایا، اس کو دین سکھلایا ہے؟ فالتو کی باتیں ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب کو دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 13 سال کی تھی، 13 سال کی تھی، اور یہ واقعہ کچھ 7 یا 8 سال کی عمر کا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی اونٹنی پر سوار ہو گیا، پیچھے بیٹھ گیا چڑھ کر کے۔ اللہ کے نبی نے مجھے عقیدہ سکھلایا، کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرو، اللہ نے جن جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں پر عمل کرو، اور جن سے روکا ہے ان سے رک جانا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ بچے کو نصیحت اس انداز میں کیا جاتا ہے، تم اللہ کے اوامر اور نواہی کی حفاظت کرنا، اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ پھر فرمایا یا غلام اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، کہاں اے میرے بچے جب بھی کوئی چیز مانگنا اللہ سے مانگنا، جب بھی کوئی چیز طلب کرنا اللہ سے طلب کرنا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، چھننے والی ذات اللہ کی ہے، مدد طلب کرنا تو اللہ سے طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ طلب کرنا۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے میرے بچے یاد رکھو اگر پوری دنیا والے تمہارے حق میں آ جائیں اور وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ فائدہ نہیں دے سکتے سوائے اس چیز کے جس چیز کو اللہ نے تمہارا مقدر بنایا ہوا ہے، تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر پوری دنیا والے مل کر کے بھی تمہارے خلاف میں کھڑے ہو جائیں اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس چیز کے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کے عقیدے کی اصلاح کرو، ان کے دین کی اصلاح کرو، ان کے نمازوں کی اصلاح کرو، ان کے دین کی طرف ان کا رجحان کرو۔ یہ ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے جیسے ایک ماں باپ بچوں کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، ان کے دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہر چیز کا انتظام کرتے ہیں، ایسے ہی ایک عقل مند اور ایک مشفق اور مہربان باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی آخرت کی طرف بھی توجہ دیں، ان کی آخرت کو سدھاریں، ان کی آخرت کو بنائیں اور ان کے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان کریں۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ کی تربیت کے بعد آخری 2 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب بچے کی تربیت کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب کرنا یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہر مذہب والوں نے اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ کے لیے اسکولوں کو بہت بڑا حربہ بنا لیا ہے۔ عیسائی اپنے اسکول کھول رہے ہیں، ہندو اپنے اسکول کھول رہے ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مسلمان اس کام میں بہت پیچھے ہیں۔
اب مجبوراً ماں باپ کو اپنے بچوں کو ان کے اسکول میں داخل کرنا پڑتا ہے جہاں پر بچے 10th کلاس تک آتے آتے آدھا ہندو بن جاتا ہے، آدھا کرسچن بن جاتا ہے، یا آدھا جین دھرم کا بن جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسے اسکول کو ٹٹولیں، ایسے اسکول کو دیکھیں جہاں پر دین اور دنیا دونوں تعلیمات دی جاتی ہو، بچوں کو دین بھی سکھلایا جاتا ہو، دنیا بھی سکھلایا جاتا ہو۔ اگر اس طریقے کا کوئی اسکول نہیں ملتا تو ایسا اسکول دیکھیں جو نیوٹرل ہوگا، اور اس بچے کے لیے گھر میں ایک استاد یا ایک معلم کا انتظام کریں جو استاد اسے دین سکھلائیں، نماز کا طریقہ سکھلائیں، وضو کا طریقہ سکھلائیں، اذکار سکھلائیں، قرآن کی تعلیمات سے اسے آراستہ کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اسے سکھلائیں، ایک معلم کا اس کا انتظام کریں۔ یہ بچے کے اسکول کے لیے باپ کا حق بنتا ہے۔ اسی طریقے سے تربیت کا آخری اور نازک مرحلہ، تربیت کا آخری اور نازک مرحلہ، ایک لڑکا یا لڑکی جب کالج میں قدم رکھتے ہیں، یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کالج پڑھے ہوئے ہیں، کالج میں کیا کیا فحاشیاں ہوتی ہیں، کتنی برائیاں اس بھری ہوئی ہیں۔ کالج میں فحاشی ہیں، سگریٹ ہیں، گندا پن ہے، عریانیت ہے، چھیڑ چھاڑ ہے، لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں کے ساتھ معاملات، لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، وہاں پر چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے، وہاں پر ریگنگز ہوتے ہیں، وہاں پر برائیاں کھلی عام پر کی جاتی ہے، وہاں پر پارٹیز ہوتے ہیں اور ان پارٹیوں میں ناچ گانا ہوتا ہے۔ یہ ساری برائیاں کالجوں کے اندر بھرے ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسی وقت میں، کالج کے حالات میں، ماں باپ کو احتیاط، بالکل بچوں کی طرف توجہ زیادہ سے دینی چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے جہاں تک ہو سکے وہاں تک۔ اس مرحلے میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بچہ یا بچی کالج میں داخل ہو جائے، اس مرحلے میں، اس وقت میں، ایسی عمر میں آپ ہیں تو ماں باپ اس بچے کے، ماں باپ کے ساتھ ساتھ دوست بھی بن جائیں، ماں باپ کے ساتھ ساتھ اس بچے کے دوست بھی بن جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے یاد آ رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سنہرے الفاظ کہیں بچوں کی تربیت کے خاطر، کہا بچوں کے ایک سال سے لے کر کے 7 سال تک بچوں کے ساتھ کھیلا جائے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کی عمر ہے، آپ کھیلو۔ 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک آپ بچوں کی تربیت کریں گے، خوب ایک دم اسٹرکٹلی تربیت کریں گے، بچوں کو پوری دھیان دیں گے بچوں کی طرف۔ اور 14 سال کے بعد ایک ماں باپ، لڑکی ہے تو ماں، لڑکا ہے تو باپ اس کا دوست بن جائے گا، کیونکہ بچوں کے کچھ ویکنیس ہوتے ہیں، بچوں کی کچھ ضروریات ہوتے ہیں، نوجوانوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، ان مسائل کو ماں باپ جان کر کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ کہ بچہ آ کر کے تمہیں کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو کہ جی تم اتنے بڑے ہو گئے کیا، اتنے بڑے بڑے مسائل پوچھ رہے ہو، اتنی گندی گندی باتیں پوچھ رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ ایسا نہیں، نوجوان ہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں، ان کی کچھ ضروریات ہیں، ماں باپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں حل کریں۔ آپ نہیں حل کریں گے تو کہاں جا کر کے وہ حل کریں گے؟ پھر برائی کی طرف دوڑیں گے۔ انہیں پتا ہو کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کی تمیز ماں اور باپ نہیں دیں گے تو اور کون دے گا؟ تو ماں باپ بچوں کی نوجوانی کی حالت میں ان کے دوست بن جائیں، اسی طریقے دوست بن کر کے ان کی تربیت کریں۔ اور اگر بچہ کسی برائی کا مرتکب ہو چکا ہے، کسی برائی میں ڈوب چکا ہے، تو یا پھر کسی بچی سے افیئر کر رہا ہے، سگریٹ کا عادی ہو گیا ہے، شراب نوشی کا عادی ہو گیا ہے، تو ماں باپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ اسے اچھے انداز میں اس برائی سے دور کرنے کی کوشش کریں گے، اچھے انداز میں۔ یہ ہمیں دین سکھلاتا ہے۔ اور آخری بات، بچوں کا حقوق کا آخری مرحلہ وہ ہے بچوں کا نکاح اور شادی بیاہ کرنا۔ ہمارے یہاں اکثر یوں ہوتا ہے کہ جو بچہ دیندار ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، با اخلاق ہوتا ہے، خاموش طبیعت کا ہوتا ہے، ماں باپ اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، اس کی شادی ہی نہیں کرتے۔ جو بچہ آوارہ ہوتا ہے، رات کو لیٹ سے گھر کو آتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ افیئر کرتا ہے، واٹس ایپ ٹویٹر پہ چیٹنگ چیٹنگ کرتا ہے، ماں باپ سمجھتے ہیں کہ لڑکا بگڑ رہا ہے، اس کی فوراً شادی کر دو۔ کیوں مسلمانوں؟ بچے سب ایک ہیں آپ کے لیے۔ ایک بچہ نرم طبیعت کا ہے اور وہ آ کر کے آپ سے کہہ رہا ہے کہ ابو میری شادی کر دیں، تو باپ کہتے ہیں کہ اتنا جلدی شادی کر لو گے؟ ہمارے باپ نے ہماری عمر 30 سال کی عمر میں ہماری شادی کی اور تم 25 سال میں شادی کر رہے ہو۔ تمہارے باپ نے 30 سال میں تمہاری شادی کی تو ہمارا کیا گناہ ہے؟ تمہارے زمانے میں اس طریقے سے فحاشیاں نہیں تھیں، روڈوں پر فلموں کے پوسٹر نہیں چھپتے تھے، لڑکیاں اتنا کھلے عام پر برائیاں نہیں کرتی تھی، روڈوں پر لڑکیاں ایسے گھومتی پھرتی نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں برائیاں عام ہو چکی ہیں، تو جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد بچوں کی شادیاں کر دیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ شادیوں کا ہمارے پاس یہ آتا ہے، ماں باپ کہتے ہیں کہ جی لڑکا کماتا نہیں ہے،
لڑکا کماتا نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس بات کو اچھی طرح اپنے گریبان میں داخل کر لو کہ شریعت میں نکاح کے لیے، شادی بیاہ کے لیے کمائی شرط نہیں ہے۔ اگر لڑکا کماتا نہیں ہے، زنا کرے تو جائز ہوگا؟ زنا کرو گے تو جائز ہوگا؟ جائز نہیں ہوگا نا۔ تو پھر کماتا نہیں ہے تو شادی کیوں نہیں کرتے اس کی؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا کہ اگر تم فقیر بھی ہوگے تو نکاح کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ سورہ نور کی آیت ہے، آیت نمبر 32 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بے شادی شدہ لڑکے اور لڑکیاں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی فوراً شادی کر دو، یہاں تک کہ جو نیک لونڈیاں اور غلام تمہارے گھر میں ہیں آپ ان کی بھی شادی کر دو۔ وَإِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر بھی ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی بنا دے گا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اگر ماں غنی بنا دے گا تو والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کریں، ان کے جذبات کو سمجھیں اور جلد از جلد ان کی شادیاں کر دیں۔ اور جب ذمہ داری اور یقیناً ذمہ داری جب ایک لڑکے کے کندھوں پر آ کر کے گرے گی، بیوی کی ذمہ داری، بچوں کی ذمہ داری، ان کے نان و نفقے کی ذمہ داری، وہ یقیناً کمائے گا، ضرور کمائے گا، اور کما کر کے لا کر کے اپنے بچوں کو سنبھالنے کی کوشش کرے گا، بیوی بچوں کو پالنے کی کوشش کرے گا۔ پھر بات آ کر کے وہیں پر ٹکی، شادی بیاہ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جہاں پر ہم نے موضوعات کی شروع کی تھی وہیں پر آ کر کے ہم رک گئے۔ شادی بیاہ کے لیے پھر نیک لڑکی کا انتخاب کریں۔ جو مسائل ہم نے پہلے خطبے میں بیان کیے تھے سارے مسائل آ چکے ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جن کے والدین ان کے گھر میں بچے ہیں تو ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ماں باپ کو اچھے سے اچھے انداز میں ان کی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک ہمیں دنیا کے اندر کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب وفات بھی عطا فرما تو ایمان اور اسلام کے حالت پر وفات عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔